بھائی سر بلاول بھٹو زرداری نے کل بڑا مطالبہ کر دیا ہے کہ آئین شکنی پر صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان اور قاسم سوری پر مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے. ایک تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا. دوسرا یہ بتائیں کہ کل کچھ احساس ہوا کہ کاش اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے اندر ہوتی تو یہ جو یک طرفہ قانون سازی ہو رہی ہے اس میں کچھ تو رکاوٹ بنتی. اچھا دیکھیں، پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ بلاول بھٹو پاکستان میں، انہوں نے یہیں سے دعویٰ کیا نا کہ امریکہ میں بیٹھ کے تو نہیں کیا نا، وہاں سے دعویٰ قومی اسمبلی میں دعویٰ کیا. ان کی بات کو ویسے ہم جب اسمبلی میں ممبر بیٹھے بھی تھے تو اتنی سنجیدگی سے کوئی لیتا نہیں تھا. اکثر میں دیکھتا تھا وہ تقریر کر رہے ہیں تو 4-5 جو ساتھ بیٹھے ہوتے تھے نا ان کے عالی موالی، وہ تو ہوتے تھے، باقی ان کے اپنے لوگ بھی باہر چلے آتے تھے کیونکہ وہ آواز ایسی ہے نا کہ وہ برداشت سے باہر ہے. ہمارے تو کم از کم میں نے آج تک ان کی تقریر پوری نہیں سنی، باہر ہی چلا تھا. حالانکہ مجھے کہا بھی کیا کہ آپ کیوں نہیں اس کا جواب دیتے. میں نے کہا اس کو سنے گا کون، اس کا جواب دینے کے لیے اس کو سننا پڑے گا. اور جس میں برداشت ہے تو حماد اور مراد نے برداشت کی طاقت زیادہ تھی مجھ سے، یہ آواز سننے کی بریک فیل ہوئی بھی وہ جواب دیتے تھے. تو ان کی بات کو زیادہ سیریسلی لیا مت کریں. ہی مینز نتھنگ، یعنی کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہمیں دیکھیں ہم نے اسمبلی سے استعفیٰ کیوں دیا تھا، اس کی ریزن بڑی سمپل تھی. کیونکہ جب بھی دنیا میں کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو فوراً فریش مینڈیٹ کے لیے جاتی ہے حکومت، جو بھی آتی ہے جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے، جو لے کے آتا ہے وہ فوراً فریش مینڈیٹ کے لیے جاتا ہے الیکشن میں. ہم نے استعفیٰ دے دیا، ہم نے کہا کراؤ. انہوں نے نہیں مانا. نہیں ماننے کے بعد ہم نے کہا اچھا نہیں مان رہے ہم واپس آ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہم مان رہے ہیں. اب اسٹیٹ کورٹس نے بھی دے دیا ہے. تو یہ تو ایک پورا بہت ڈیپ روٹڈ تماشا ہے. میں تو صرف یہ ساری طاقت جو بھی پاکستان میں طاقتور طبقے ہیں جو ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، میری ان سے دوبارہ ہر پریس کانفرنس میں آپ سارے میرے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، میں ایک ہی عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو آئین پاکستان میں نا بہت ساری چیزیں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. اور اس کے بعد جو آئین پاکستان میں بہت ساری چیزیں جن میں کلیئرٹی چاہیے تھی، اس میں پی ایل ڈی یعنی کہ کیسز بھرے ہوئے ہیں اور ججمنٹ بھری ہوئی ہیں. اگر ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے فیصلے کریں گے ہمارا کوئی یہ ایشو سالو ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اپنی ذات کی یعنی ذاتی انا اور غرور پہ یا بدلہ لینا ہے، میں نے جی ایسے کر کے، یہ ملک ڈوب جائے گا اور جس کا بڑا خدشہ ہے. کل ایک ٹویٹ میں نے دیکھی کل کہ استنبول سے ایک کسی نے ٹویٹ کی تھی تصویر لگا کے، استنبول سے فلائٹ آ رہی تھی اسلام آباد. اس پوری فلائٹ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اکیلا آیا. اس نے تصویر لگائی کہ یہ کمال ہے کہ پورے کیبن میں اکیلا بیٹھا ہوں. تو وہ کہتا ہے میں نے جب پوچھا اسٹاف سے کہ یار اتنی لمبی فلائٹ ہے ٹرکش ایئر لائن کی، خالی آ رہی ہے، تم چلا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا واپسی میں سیٹیں نہیں مل رہی، بھری ہوئی جا رہی ہے فل. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے ایگزڈس ہو رہا ہے، یہاں سے لوگ نکل رہے ہیں. آپ میں سے ہم میں سے جس کو بھی موقع ملے گا وہ کہتا ہے نکلو ادھر سے. ملین لوگ جا چکے ہیں. آپ کو واپسی میں دبئی سے کراچی آنا ہے، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. ہاں سی ایم بھی میں نے سنا کینیڈا گئے ہوئے لائسنس بنوانے کسی کو. تھینک یو. اور یہاں سے جانے کی آپ سیٹ کر کے دکھائیں ذرا. رمضان میں تو ٹریول کم ہوتی ہے نا، وہاں بھی خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں بھی ویزوں میں ٹائم زیادہ لگتا ہے کم، یعنی کہ جلدی بند ہو جاتے ہیں دفاتر. آپ سیٹیں دیکھیں ذرا. اب تو آپ ایمریٹس کی ٹکٹ ٹریول ایجنٹ دیتے نہیں، آپ کو کریڈٹ کارڈ پہ لینی پڑتی ہیں. ٹریول ایجنٹ ایشو ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ ٹکٹ لے ہی نہیں رہے، کیونکہ آپ پیمنٹ نہیں کر رہے. یہ حال کر دیا ملک کا سر.